نماز کو رسول اللہ کے طریقے پر پڑھنا عبادت ہے. سمجھ گئے نا؟ روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے. روزے کو رسول اللہ کے طریقے پر رکھنا عبادت ہے. قربانی عبادت نہیں ہے. قربانی نبی کے طریقے پر کرنا یہ عبادت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عید الاضحیٰ قربانی کی یوم النحر کے دن یعنی 10ویں تاریخ کو 10ویں ذی الحجہ کو آپ نماز کے بعد قربانی کریں گے. نماز کے بعد قربانی کریں گے. اب کوئی شخص اگر نماز سے پہلے قربانی کر لے، بھلے ہی وہ سارا جانور غریبوں میں بانٹے، بھوکوں کو کھلائے، پیاسوں کو بھلے ہی غریبوں میں دے، لیکن اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی. نماز کے بعد کر رہا ہے تب بھی غریبوں کو گوشت کھلائے گا، اور نماز سے پہلے کر لیا تب بھی غریبوں کو کھلائے گا، اور غریبوں کو دے رہا ہے لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے قربانی تو کی لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق قربانی نہیں کی. نماز پڑھنا عبادت نہیں. نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا عبادت ہے. اب آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر کوئی نفل پڑھ کے دکھائیے، نہیں پڑھ سکتے ہو، گناہ پڑے گا. عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھ کے دکھائیے، نہیں پڑھ سکتے نفل، گناہ پڑے گا. دیکھیے نماز پڑھنا تو ثواب ہے، پھر گناہ کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے گناہ پڑ رہا ہے کیونکہ آپ نماز اب رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فجر کے بعد اور عصر کے بعد نماز نفل پڑھنے سے منع کیا ہے اور کہا اس وقت میں جو نماز پڑھے گا وہ شیطان کو سجدہ کرے گا. یعنی اب یہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ شیطان کو سجدہ ہو رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نبی کے طریقے پر نہیں پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کو گناہ پڑے گا. فجر کی نماز 11 بجے پڑھ کے دکھا دیجئے، نہیں پڑھ سکتے ہو. کیوں؟ فجر ہی کی نماز ایسی ہے جو وقت سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی. ظہر کی نماز وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے. ظہر میں عصر تو کبھی کبھی پڑھی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کبھی کبھی احیاناً کا لفظ بخاری و مسلم میں کبھی کبھی ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیا کرتے تھے. نہ بارش ہوا کرتی تھی نہ سفر میں ہوا کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی آپ بلا کسی عذر کے اور بلا کسی بیماری کے اور بلا کسی وجہ کے ظہر کے ساتھ عصر ملا لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لیا کرتے تھے. نہ بارش نہ موسم خراب، کچھ نہیں، بلا وجہ آپ ایسے ہی پڑھ لیا کرتے تھے. لہٰذا اگر کوئی شخص کبھی کبھی ظہر اور عصر دونوں ایک ساتھ پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور کبھی کبھی مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. کبھی کبھی معمول نہیں بنانا چاہیے. ہاں اگر سفر میں ہے تو مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، سفر میں ہے تو ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، جائز ہے. اور اپنے وطن میں، اپنے گھر میں ہے، اپنے بستی میں ہے تو کبھی کبھی ظہر اور عصر ایک ساتھ اور کبھی کبھی مغرب اور عشاء بھی ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں پوری ایک یہ پوری طریقہ بتا دیا گیا. تو نماز بھی ہمیں پڑھنا ہے تو نبی کے طریقے پر پڑھنا. آپ نے کلمے کے ذریعے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، لیکن یہ بیوی کلمے کے ذریعے حلال تو ہو گئی ہے لیکن یہ ہر وقت آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اگر آپ روزے کی حالت میں ہو تو بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. دیکھیے وہی بیوی جو کلمے کے ذریعے آپ نے حلال کی ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر آپ نے اس سے ملاقات کر لی، ملاقات کا مطلب دعا سلام نہیں، اور آپ اتنے سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہوں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اگر آپ نے اس سے جسمانی تعلق حاصل کر لیا، اگرچہ وہ آپ کی بیوی ہے لیکن اتنا بڑا جرم آپ نے کر ڈالا ہے کہ آپ اس روزے کو تو پورا کریں گے ہی کریں گے، لیکن اس کے بعد ایک سزا بھی آپ کو
پوری کرنا پڑے گی، اور اس سزا کو پائے بغیر آپ اپنی بیوی کو بیوی نہیں بنا سکتے ہو، آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے ہو، اور وہ سزا یہ ہے کہ آپ کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے پے در پہ مسلسل رکھنا پڑیں گے، اور 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 محتاجوں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور جب تک 60 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا دو آپ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، اس وقت تک کے لیے آپ کی بیوی اب آپ کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ لیجیے، اب آپ سوچ رہے ہو 60 روزے رکھ لیں گے، چلو روزہ رکھ رہے ہیں 60، آج 10 روزے ہو گئے ہیں، اب آپ سوچو کہ روزے میں تو بیوی حرام ہے، چلو لیکن رات میں تھوڑی حرام ہے، ہم تو روزے رکھ ہی لیں گے 60، رات میں مل لو، نہیں، جب تک 60 روزے پورے نہیں ہو جائیں گے آپ مل نہیں سکتے۔ قبل ان یتماسا، اس کو چھونے سے پہلے 60 روزے رکھو، چھونے سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ان تینوں میں سے تینوں نہیں ایک پورا کرنا ہے، یا تو غلام خرید کے آزاد کرو، اب آج کل تو غلاموں کا زمانہ ہے نہیں، تو 60 روزے رکھو، اب یہ بھی نہیں کہ 60 روزے رکھیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے جو تمہارا دل کرے، نہیں، پہلے 60 روزے رکھو، اگر یہ طاقت نہ ہو تو۔ وہ ایک صحابی آئے تھے نا اللہ کے رسول کے پاس، ہلک تو یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا، آپ نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول اب کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ ہونا کیا چاہیے، اب تو آپشن ہی 3 ہیں، جاؤ غلام آزاد کرو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول پوری زندگی دوسرے کی غلامی کرتے ہوئے ہو گئی، میں کہاں سے آزاد کروں، میں تو خود دوسرے کا غلام رہا ہوں، اتنا کہاں پیسہ ہمارے پاس؟ تو آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھو۔ کہنے لگا پتلا دبلا کمزور آدمی 60 روزے کہاں سے رکھ لوں گا میں، وہ بھی مسلسل کنٹینیو ریگولر نہیں رکھ پاؤں گا، ایک روزے کا تو یہ حال ہے، صبر نہیں کر پایا، بیوی سے مل لیا، آپ کہہ رہے 60 روزے، میں تو نہیں رکھ پاؤں گا۔ آپ نے کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول کتنے؟ کہا 60۔ کہا آپ کو میری حالت نہیں معلوم۔ کہا کیا حالت ہے؟ کہا صبح کھاتا ہوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو اگر کھا لیتا ہوں تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں۔ ہمارے گھر میں ہمارے بیوی بچوں کو تو دونوں ٹائم نصیب نہیں ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہاں سے کھلاؤں، نہیں ہے میرے پاس۔ آپ نے کہا رے بھائی 3 ہی آپشن ہیں، چوتھا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول جب نہیں ہے ہم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت تو کیا کروں؟ آپ نے کہا رک جاؤ، ظہر کی اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان دی، تمام صحابہ آئے، نماز پڑھی ظہر کی، اللہ کے نبی نے کہا اپنے بھائی کے لیے چندہ کرو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہو دے دو، یہ بیچارہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل لیا ہے، اس کو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کی مدد کرو۔ اب چندہ ہونا شروع ہو گیا اس کے لیے، کوئی 10 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، 10 15 20 کلو کھجوروں کا ٹوکرا بھر گیا تھوڑی دیر میں۔ آپ نے کہا لو چلو اچھا ہوا، آپ نے وہ ٹوکرا اٹھایا کھجوروں کا اور اس غریب آدمی کو کہا لو۔ اس نے کہا کیا کروں؟ کہا اپنے گاؤں میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جاؤ، اپنے خاندان میں جاؤ، اور یہ جتنی بھی کھجوریں ہیں اپنے علاقے کے غریبوں میں کھلا دو، اپنے علاقے کے غریبوں کو دے دو، انہی کا پیٹ بھر دو، ان کو کھلا دو، اور جاؤ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ کہنے لگا اس ٹوکرے کو کس کو دوں؟ آپ نے کہا سنا نہیں، اپنے گاؤں میں قبیلے میں غریبوں میں بانٹ دو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میرے پورے گاؤں میں، میرے پورے خاندان میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی نکل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ آپ نے کہا اچھا تو پھر جا تو ہی کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا، اور تیری بیوی تیرے لیے حلال ہو جائے گی۔ سنجیدگی ہے اسلام کے اندر، حل ہے اسلام کے اندر۔ کسی بھی چیز کو آپ مشکل بنا رہے ہیں تو آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں مشکل، اسلام میں مشکل نہیں ہے۔ آج آپ پیسے والے ہیں، کیوں نہیں آ رہے حج کرنے؟ مولانا صاحب 3 بیٹیاں ہیں، ابھی ان کی شادی کرنا باقی ہے۔ اگر تینوں بیٹیوں کی شادی کرنے کے چکر میں تو رک گیا
اور صاحب استطاعت ہے, پیسہ ہے تیرے پاس, حج کرنے جا سکتا ہے, لیکن اس لیے رک گیا ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے تب جائیں گے. بیٹی کی شادی کے لیے تو رک گیا اور حج کرنے سے پہلے تجھے موت آ گئی, تو حدیث ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے, مات علی المجوسیہ, ایسا آدمی مجوسیت پر مرا, اسلام پر نہیں, آگ کا پجاری ہو کر مرا. اب آپ کہو کہ پھر بیٹیوں کی شادی چھوڑ دیں مولانا, تو بیٹیوں کی شادی تو کبھی بھی کر سکتے ہو. کہا نہیں مولانا صاحب, ایک بیٹی کی شادی میں کتنے لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے, یہ خرچہ تو تم نے اپنے اوپر خود مول لیا ہے, اسلام نے نہیں بتایا. میں نے شاید یہی کہیں کسی جلسے میں کہا تھا, شاید محلدار پالا میں کہا تھا کہ یہ 150, 200, 250 آدمیوں کی بارات کیوں آتی ہے, اور آ رہی ہے تو آئے لڑکیوں والوں تم ان کو کھانا کیوں کھلا رہے ہو. جس لڑکی کے گھر پہ 250, 300, 200 آدمیوں کی بارات آئے, اس لڑکی کے باپ کو چاہیے کہ ایک ایک گلاس پانی پلا کے نکاح کر کے لڑکی کی رخصتی کر کے بھگا دیں ان سب کو. کوئی ضرورت نہیں ان کو چکن اور مٹن کھلانے کی. کیوں کھلا رہے ہو؟ شریعت نے کہا ہے کہ لڑکی کا باپ کھلائے, نہیں, تم کیوں کھانے کے لیے پہنچ گئے لڑکی کے پاس, لڑکی کے گھر. کوئی کہے کہ نہیں 400 آدمی آئیں گے, مولانا جرجیز کہے گا 500 لاؤ, لاؤ, ایک ایک گلاس پانی پلاؤں گا, وہ بھی منرل واٹر نہیں, ہینڈ پائپ کا, وہ بھی کنویں کا, وہ بھی سرکاری نل کا پانی, کیونکہ شریعت نے منرل واٹر 10 روپے کی بوتل بھی لڑکی کے ماں باپ کو حق نہیں دیا ہے کہ وہ کسی کو دے. یہی باتیں تو بری لگتی ہیں بڑے بڑے چودھریوں کو, سرمایہ داروں کو, مالداروں کو. یہ مولوی کیا بول رہا ہے؟ اتنے مولوی بیٹھے ہیں اسٹیج پر اور ہزاروں لاکھوں, 25 سال سے پروگرام کر رہا ہوں, کوئی ایک اٹھے اور کہہ دے اور بتا دے کہ اللہ کے رسول کی کسی حدیث میں آیا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہوئے باراتیوں کو کچھ کھلائیں؟ نہیں. اور میرے سامنے ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں. مفسر قرآن مولانا عبد القیوم صاحب رحمانی, جو یو پی کے رہنے والے تھے اور 90-95 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. کہیں جلسے میں گئے تھے, ان کو یہی نہیں معلوم کہ آج میری بیٹی کی شادی ہے. وہ آئے, ایک پیجامہ ادھر جا رہا ہے, دوسرا پیجامہ ایسے, چھڑی لے کے چلے گئے. لوگوں کو بیٹھے ہوئے گھر میں دیکھا, ایک کیوں آئے ہو بھائی, ہمارے گھر میں آج اتنی بھیڑ کیوں؟ کہا مولانا صاحب آج آپ کی بیٹی کی شادی ہے, ہم لوگ رخصتی کرانے آئے ہیں نکاح. اچھا اچھا اچھا, آج اتنی تاریخ ہے؟ کہاں؟ او اچھا اچھا, ارے تو کیا ہوا, نکاح ہوا نہیں ابھی؟ کرے لڑکی کے باپ تو آپ ہیں, آپ اجازت دیں گے تب نا. کہا کہ میں اجازت تو دوں گا, ولی ہوں, لیکن لڑکی تو پہلی بتا چکی ہے, راضی ہے, تیار ہے, تو چلو نکاح بڑھاؤ. اور جیسی نکاح ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب بیٹھے کس لیے ہو, جاؤ. لڑکے والوں سے کہا تمہارے ساتھ 2-4 عورتیں آئی ہیں نا, کہا جائیں ہمارے گھر میں بیٹی کو لے کے جائیں, اپنے گھر چلی جائیں, لے جائیں. انہوں نے صرف ایک ایک گلاس پانی سب کو پلایا تھا جتنے لوگ آئے تھے. میں خود جانتا ہوں, گواہ ہوں. سب لوگ اگر ایسا کرنا شروع کر دیں نا, بارات اپنے آپ ختم ہو جائے گی. لڑکی والے اگر ایسا کرنا شروع کر دیں, سب ختم. اس میں حاجی اور نوازی زیادہ ماحول بگاڑے ہوئے ہیں. داڑھی لمبی, سعودی عرب کا رومال ڈالا ہوا, کہاں جا رہے ہیں؟ بارات میں جا رہے ہیں, بارات میں جا رہے ہیں. پان منہ میں کھا رہا ہے, منہ میں رکھا ہوا ہے. ارے صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ بارات میں جا رہے ہیں, بارات میں جا رہا ہے. یہ حاجی سب سے بڑا مجرم ہے, بارات میں جا رہے ہیں. ابے بارات کا حکم کہ تیرے باپ نے دیا ہے, شریعت میں کہاں سے آیا؟ جا رہا سعودی عرب کا رومال ڈال کے, لگتا ہے یہی سب سے بڑا مولوی ہے کہ بارات میں جا رہے ہیں, ایسے کر کے پان کھا رہا ہے, تمباکو کھا رہا ہے, بارات میں جا رہے ہیں. اور یہ میرے بھائیوں, شریعت نے آسانیاں پیدا کی ہیں, ان آسانیوں کا فائدہ اٹھاؤ. کتنی آسانی, اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے کہا جا, ہنسی آ گئی, کہا جا تو کھا لے, اپنے بچوں کو کھلا دے, اور بیوی تیری حلال ہو جائے گی, جا لے جا. اوفو. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں, میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں, میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں.
دیکھیے ایک عورت کہہ رہی ہے میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی لڑکی بھی کسی لڑکے سے ڈائریکٹ کہہ سکتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ کا کیا ارادہ؟ لیکن ایک بار رات بھر موبائلوں پہ نہیں. وہ آئی اور بیٹھ گئی، کہا اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی خاموش. اس نے پھر کہا اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ پھر خاموش. بخاری کتاب النکاح آپ نے، وہ پھر کہنے لگی اللہ کے نبی آپ جواب تو دیجیے ہاں یا نہیں، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے آئی ہوں، میں چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں. آپ کی خاموشی دیکھی تو ایک صحابی بولے کیا ہو گیا آپ کو؟ ہاں نا کا جواب دیجئے اس کو. اللہ کے رسول اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو پھر میرے ساتھ کرا دیجئے، مجھے ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول نے ایسے صحابی کو دیکھا، اس عورت سے کہا دیکھو میں تو نہیں کر پاؤں گا اب نہیں، تم اگر اس کے ساتھ کرنا چاہو تو کر لو، اس کو ضرورت ہے. تو کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں، پہلے تو میں آپ کے لیے ہوں، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ان کے ساتھ کر دیجیے. کہا ٹھیک ہے. اب اس صحابی کو بلائے ادھر آؤ. جو چیز میں جو شرط ہے دیکھیے وہ کیا. آپ نے کہا مہر کیا دو گے؟ مہر کیا دو گے؟ آپ کیا مہر بولتے ہیں؟ وہ مہر کتنا ہے؟ ابے مہر تو وہ ہوتی ہے جو لگائی جاتی ہے، وہ مہر نہیں ہوتا ہے. پوچھا مہر کیا دو گے اپنی بیوی کو، ہونے والی کو؟ تو کہتا اللہ کے نبی وہ تو کچھ نہیں ہے میرے پاس. سوچو مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہو، کہہ رہا شادی کرا دو. آسانی دیکھیے اسلام کے اندر. آئے اللہ کے نبی نہیں ہے میرے پاس، ما عندی شیئن، کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، معمولی سی چیز مانگ لی، معمولی سی. آپ نے کہا گھر جاؤ اور کوئی چیز مل جائے تو لے کر آ جاؤ، جو بھی ہو. وہ گیا اور گھر سے لوٹ کر آیا تو کہتا ما وجدت شیئا یا رسول اللہ، کوئی چیز نہیں ملی گھر میں. آپ نے کہا اچھا دوبارہ جاؤ. اس نے کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کروں؟ آپ نے کہا بہت معمولی سی چیز، التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ. لوہے کی، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی. جلسے کے باہر میلہ لگا ہوگا وہاں بک رہی ہوں گی 2 روپے کی، 3 روپے کی. لوہے کی انگوٹھی، جاؤ یہی لے آؤ. وہ اپنے گھر دوبارہ گئے، گھر میں پوچھا، لوٹ کے آئے، کہتے ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی مجھے. اچھا تب کیسے تمہارا نکاح ہوگا؟ بھائی اس کو مہر تو کچھ دینا پڑے گا، شروعات ہی بے مہر. ابھی ایسی بہت سی ماں بہنیں بیٹھی ہوں گی جن کی شادیوں کے 25 30 سالیں گزر گئی ہوں گی اور ابھی تک ان کو مہر نہیں ملا. یہاں بغیر مہر کے شادی نہیں ہو رہی ہے. اور پتہ نہیں کون سے آپ کے علاقے کے ملا مولوی ہیں جو نکاح پڑھا بھی دیتے ہیں. میں نے آج تک کوئی نکاح ایسا نہیں پڑھایا جب تک کہ اسی دن مہر نہ لے کر اور گواہوں کے ذریعے اس مہر کو لڑکی کے ہاتھ تک نہیں پہنچا دیا. میں نے آج تک ایسا کوئی نکاح نہیں پڑھایا. یا یہ کہ ایسے لوگ ملے ہیں ہم کو، لڑکے کہنے لگے مولانا صاحب مہر میں دوں گا لیکن آپ کے ہاتھ میں نہ دے کر رخصتی ہوگی، میری بیوی میرے گھر آئے گی، ہم اپنے ہاتھ سے دے دیں گے، آج ہی دے دیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی طریقہ صحیح ہے. اس نے کہا، ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو کہ اللہ کے رسول نہیں ملی مجھے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. تو آپ نے کہا کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، کیسے نکاح ہوگا؟ کہنے لگا ہاں ایک چیز ہے میرے پاس. اوفو، چیز بھی بتائی تو کیا بتائی؟ کہنے لگا عندی ازار یا رسول اللہ، ایک لنگی ہے میرے پاس. ہو گیا کام.
تو جنازہ اس کا یہیں پڑھنا پڑے گا مائک کا. اوف آپ لوگ تھوڑا ایکسپرٹ آدمی دیکھو ماشاءاللہ. چلیے اگر اس سے کام چل رہا تو چلائیے. ہاں آپ کی سے اگر گڑبڑ ہوگا تو آپ کو پیسہ رک کے ملے گا اگلے سال تک. تو سنیے میرے بھائیوں، اس نے کیا کہا؟ ایک چیز ہے میرے پاس اللہ کے رسول. کیا؟ کعندی ازار، ایک لنگی ہے میرے پاس. اور آپ نے کہا اچھا نہیں؟ کہ نہیں پرانی. کیا کرتے ہو؟ کہ گھر پہ جاتا ہوں سوتا ہوں تو پہن لیتا ہوں. لنگی بھی بتائی تو کون سی جو روز پہن کے سوتا ہے؟ پرانی. آپ نے کہا چلو پرانی بھی چل جائے گی، دے دو اس کو مہر میں. کہنے لگا اس کو دے دوں گا تو پھر میں کیا پہنوں گا؟ تو آپ نے کہا پھر بتا کیوں رہے ہو؟ کہ بتا رہا ہوں آدھی دے دوں گا پھاڑ کے. آدھی سے اگر کام چل جائے تو آدھی دے دوں گا. نصف لی و نصف اللہ، آدھی میرے لیے آدھی اس کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا آدھی تو بیکار ہو جائے گی، جب پھاڑ دو گے تو آدھی تو اس کے کسی کام کی نہیں رہے گی، اور آدھی میں تو بھی کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا میں کچھ کروں نہ کروں، کم سے کم کہیں تھک جاؤں گا، بچھا کے بیٹھ تو جاؤں گا اس پر، میں پوری نہیں دے سکتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا اگر دینا ہو تو پوری دو، نہیں دینا تو چھوڑ دو. کہنے پوری تو نہیں دے سکتا ہوں، نکاح ہو یا نہ ہو. بیٹھ گیا، اٹھ کے جانے لگا. آپ نے کہا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے، ایک لنگی ہے تو آدھی آپ لینے رہے ہیں مہر ماننے کے لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ جا رہے ہیں کھیتی باڑی کریں گے، جا رہے ہیں اپنے باغ میں. اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ، یہ بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ سب لوگ سنیے گا. آئے ہے شریعت دیکھیے، آسانی دیکھیے. تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کی سورہ ملک یاد ہے، سورہ حشر یاد ہے، سورہ جمعہ یاد ہے، سورہ منافقون یاد ہے، سورہ قیامہ یاد ہے، سورہ دہر یاد ہے، سورہ نبا یاد ہے. اتنی صورتیں یاد ہے تم کو؟ ہاں. آپ نے اس عورت سے پوچھا یا عورت، اس آدمی کے پاس نقد دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا قرآن کی یہ صورتیں تجھے یاد ہیں؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اگر قرآن کی یہ صورتیں وہ تجھے سکھلا دے اور تجھے یاد کرا دے اور یہی تیرا مہر ہو جائے تو کیا اس مہر کو تو قبول کرتی ہے؟ کیا قرآن کی ان صورتوں کو اپنا مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی جس کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ صورتوں کا مہر بنانا پسند ہے. آپ نے اس عورت کا نکاح وہیں پڑھا دیا. سنو، جس عورت کے ماں باپ نہ ہو، جس عورت کا بھائی نہ ہو، چچا نہ ہو، کوئی نہ ہو اس دنیا میں، تو نکاح پڑھانے والا قاضی ہی اس کا ولی بنے گا. بغیر ولی کے عورت نکاح نہیں کر سکتی ہے. یاد رکھیے باپ زندہ ہے تو باپ ہی ولی بنے گا. باپ اگر پاگل ہے دماغی طور پر تو پھر چچا ولی بنے گا، اور چچا نہیں ہے تو بیٹا یعنی لڑکی کا بھائی ولی بنے گا. بہرحال خون کا کوئی رشتہ ہو وہی ولی بنے گا. اس کے بنا اگر کوئی لڑکی شادی کرتی ہے تو وہ حرام مانی جائے گی. اگر اپنے ماں باپ سے بھاگ کر کورٹ میرج کر کے رہ رہی ہے تو اللہ کی قسم حرام ہے رشتہ. اپنے گھر سے بھاگ کر دوسرے محلے میں چلی گئی اور دوسرے محلے کی مسجد کا امام نے لڑکے کا نکاح پڑھا دیا. 1,00,000 مرتبہ بھی نکاح پڑھائے، اگر لڑکی کے باپ کی، بھائی کی یا چچا کی اجازت نہیں ہے تو نکاح 1,00,000 بار بھی پڑھا دیا جائے تب بھی وہ حرام مانا جائے گا. جتنے دن وہ ملے گی اپنے ہسبینڈ سے وہ زناکاری ہوگی، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے ناجائز بچے کہلائیں گے. بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ان بچوں کو اپنے باپ کی وراثت سے حق نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب وہ باپ نکاح ہی حلال نہیں، جب بچے ہی جائز نہیں تو اپنے باپ کی وراثت میں حق
بھی نہیں رکھتے ہیں, حق بھی ان کو نہیں ملے گا. بہت لمبی داستان ہے, اگر ایک مسئلے کو چھیڑ دیا تو 2 گھنٹے اسی میں لگ جائیں گے حل کراتے ہوئے. میرے بھائیوں, اس لیے ہم مسئلوں سے بچتے ہوئے اصلی بات پہ آ رہے ہیں. اس لیے سماج کی لڑکیاں سن لیں, اگر یہ قدم اٹھاتی ہو اور دوسرے محلے میں کوئی آدمی بزرگ حاجی صاحب میں میری بیٹی بن جاؤ, تیرے منہ سے کہہ رہے ہیں ایسے بیٹی ہو جائے گی تیری. دوسرے محلے میں گئے, وہاں کا ایک حاجی صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے چلو تمہارے باپ نے نہیں بیٹھ رہے تو کیا میں تمہارا باپ ہوں, ہاں اجازت ہے نکاح پڑھا دو. تیرے کہنے سے ہو جائے گا, یہ حرام ہی رہے گا. اور مولوی جرجیس جیسا کوئی بیٹھ جائے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ 1,00,000 مرتبہ بھی دعا پڑھ دے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, 1,00,000 مرتبہ بھی اگر آیتیں پڑھ دیں گے تب بھی حرام رہے گا, رشتہ حلال نہیں ہو سکتا ہے. معمولی چیز سمجھ رکھیے. اللہ کے نبی نے نکاح پڑھا دیا اور خود اس کے ولی بن گئے, اس لیے کہ اس کا باپ نہیں تھا. ہاں, ایک اور لڑکی ہے جو غیر مسلم ہے, اسلام لے آئی ہے اور اس کے ماں باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے. اس کے باپ تو ہیں, ماں تو ہے, بھائی تو ہے, چچا تو ہے, لیکن وہ اپنے گھر میں نہیں جا سکتی ہے اور اسلام کو چھوڑ بھی نہیں سکتی ہے. اب وہ کسی مسلم لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہی ہے. ایسی صورت میں نکاح پڑھانے والا قاضی اس کا ولی بنے گا اور کہے گا کہ ہاں میں اجازت دے رہا ہوں, میں نکاح پڑھا رہا ہوں اور میں اس کا ولی ہوں, اس لیے کہ اب اس کے ماں باپ تو اس کا ولی بن نہیں سکتے اور یہ اسلام چھوڑ نہیں سکتی, اس لیے نکاح پڑھانے والا قاضی ولی بنے گا اور وہی اس کا نکاح پڑھا کر اس کی رخصتی بھی کر دے گا. یہ جائز ہے, یہ شرعن ٹھیک ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, لیکن جس کا باپ ہے مسلم لڑکی اور باپ ہے, بھائی ہے, چچا ہے, اور وہ بھاگ گئی ہے اور دوسرے علاقے میں جا کر وہاں کسی کو اپنا باپ بنا کر شادی کرنا چاہتی ہے, تو لاکھ وہ گواہی دے اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا, لاکھ مولانا کلمہ پڑھ لے اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا. یہ اسلام کے اندر سنجیدگی ہے کہ اس کا نکاح ہو گیا اور وہ چلی گئی, قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دیا گیا ہے. یہ سنجیدگی دیکھیے, نہ بارات آئی, نہ ہلدی ملی گئی, نہ ابٹنا ملا گیا, نہ سالیاں آئیں اپنے جیجا کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے کے لیے, نہ دیکھنے کا کوئی رسم و رواج چلا, نہ ادھر سے چور آئے نہ ادھر سے ڈاکو. چور ڈاکو سمجھ رہے ہو نا, بار بار نہیں بتاؤں گا. تو میرے بھائیوں کچھ پتہ نہیں چلا اور رشتہ ہو گیا, رشتہ ہو گیا, شادی ہو گئی. اندازہ لگائیے یہ سنجیدگی ہے اور اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہو جانے کے بعد بھی میرے بھائیوں آج 1400 سال کے بعد اس شادی کا تذکرہ ہو رہا ہے. آج اس شادی کا تذکرہ ہو رہا ہے. ابھی آپ نے اس تذکرہ سنا, اڈانی اور امبانی ہیں, وہ اس کا جو لڑکے کا نکاح ہوا, شادی ہوئی, ہزاروں کروڑ روپیہ, ہزاروں لاکھوں نہیں, ہزاروں کروڑ روپیہ شادی پہ خرچ ہوا. دنیا کی سب سے مہنگی شادی, اڈانی کے لڑکے کی سب سے مہنگی شادی, لیکن 10 دن چرچے چلے, 20 دن چرچے چلے, 1 مہینہ چرچا چلا, اس کے بعد اس شادی کو لوگ بھول گئے, چرچے ختم. لیکن اس سادگی کی شادی کے تذکرے آج 1400 سال 1500 سال کے بعد اس شادی کے تذکرے ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں سنجیدگی کے ساتھ نکاح کریے اور اس نکاح کو جائز بنائیے, خرافاتوں سے بچیے. جس طرح یہ 1 گلاس پانی ہے نا, 1 گلاس, ابھی کوئی بچہ پیشاب کر رہا ہو اور اچانک ایک پیشاب کا قطرہ اس گلاس پانی میں آ جائے, اس میں 1 بوند پیشاب کیا جائے, تو کیا یہ آپ پانی پی لو گے؟ پھینک دو گے؟ ارے گلاس چھوڑو, پوری بالٹی ہے ڈول, 1 پیشاب کی بوند اس میں چلی جائے اور آپ کی نظر پڑ جائے تو آپ اس پانی کو پھینک دیں گے. کیوں؟ 1 پیشاب کے قطرے نے پوری بالٹی پانی کو ناپاک کر دیا ہے, اب آپ اس کو پینا گوارا نہیں کریں گے. شادی سنت رسول ہے, یہ پاکیزہ رشتہ ہے. ایک بھی شیطانی حرکت اس پورے پاک صاف اور شفاف ماحول کو گندا کر دیتی ہے. ایک بھی ڈی جے بج گیا, ایک بھی شادی میں گانا بج گیا, تو اب شک ہے کہ وہ رشتہ حلال مانا جائے گا یا حرام مانا جائے گا. کس
بنیاد پہ کہو گے کہ لڑکا اور لڑکی جائز حلال ہے جب تم نے کام ہی اس میں حرام کیا ہے تو اس رشتے کو حلال کا نام کیسے دے سکتے ہو؟ مسلم شریف کی روایت تو یہ ہے ان یمتثل بہ، گانا گانے والا گانا سننے والا ان دونوں سے بہتر ہے وہ آدمی جو اپنی لیٹرین کر کے خود کھا جائے، اپنی لیٹرین اپنی گندگی کرتا ہے اور چاٹ جائے کھا جائے، یہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میری نظر میں، لیکن وہ بہتر نہیں ہے جو گندے گانے گائے اور سنے۔ لو جاؤ یوٹیوب کھول کے خوب انسٹاگرام دیکھو اور مالدہ کی لڑکیوں کا ناچ اور گانا سنو، انسٹاگرام پہ ان کے ڈانس دیکھو، سروں سے اترے ہوئے دوپٹے دیکھو۔ یہ شادی کو پاکیزہ ماحول دیجیے، آپ پاکیزہ ماحول۔ اب وہ حاجی حج کرنے اس لیے نہیں جا رہا ہے، پیسہ تو ہے کیونکہ میرے بیٹی ہے، میرا بیٹا، ابھی اس کی شادی کر دیں گے تب جائیں گے۔ یہ تم نے مصیبت مول لی ہے جہیز کی، ورنہ اسلام کے اندر تو جہیز ہے ہی نہیں، اس لڑکی کو نکاح کر کے لے گئے، اسلام میں ہے ہی نہیں۔ میں جس علاقے سے بھی آ رہا ہوں، بہار سے، چلتا ہی جب تک پلسر یاما 5-6 لاکھ روپے کا چیک لڑکے کو نہ دو شادی نہیں ہوتی ہے۔ اِنَّا زَمَن نِکاحِ برکتن ایسرھا مؤونتن، اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے زیادہ پاکیزہ نکاح اور سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس شادی کے اندر خرچہ سب سے کم ہو، جس کے اندر خرچہ سب نل ہو، خرچے کا نام نہ ہو، نہیں خرچہ نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ یہی کلکتہ کی سرزمین ہے میرے بھائیوں، آج سے 25 سال پرانا وہ منظر اٹھاؤ، لڑکی کے باپ کا نام سلیم، لڑکی کا نام جمیلہ، اس کی بہن کا نام فاطمہ، غربت کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی تھی، جو آتا تھا غربت دیکھ کر رشتہ کینسل کر دیا جاتا تھا۔ ایک جگہ رشتہ لگ گیا، سلیم صاحب خوش ہے میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا، شادی میں 1 مہینہ رہ گیا، لڑکے والے نے جہیز کی ایک لسٹ دے دی، سلیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں اتنی جہیز کی اوقات نہیں ہے میری دینے کی، رشتہ ٹوٹ گیا۔ اور اس لڑکے کا رشتہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ہو گیا جو سرکاری نوکری کرتی تھی۔ جب سرکاری نوکری والی لڑکی اس کو ملی تو اس نے سلیم صاحب کی بیٹی سے رشتہ کینسل کر دیا۔ سلیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے رہے، لیکن ایک اور رشتہ 2-3 مہینے کے بعد مل گیا۔ اس نے یہ شرط لگا دی کہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، جو کپڑے پہنے ہوگی اسی کپڑے میں تم ودا کر دینا، مجھے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، بغیر جہیز کے شادی ہم کریں گے اور شادی سنت رسول کے مطابق ہوگی۔ سلیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پھر 1 مہینے کا ٹائم دو۔ ادھر سے لڑکے نے کہا جب شادی سنتی کے مطابق کرنا ہے، مجھے آپ سے کچھ لینا نہیں ہے اور مجھے بھی کچھ دینا نہیں ہے، تو 1 مہینہ کیوں، میں کل آ رہا ہوں اور کل ہی ودا کر دیجئے، رخصت کر دیجئے اور میں آپ کی بیٹی کو لے کر چلا ہوں۔ وہ لڑکا پہنچ جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ ولی کی ضرورت لڑکے کو نہیں پڑتی ہے، لڑکی کو پڑتی ہے۔ لڑکے کا ماں باپ کا اجازت دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ لڑکا خود کفیل ہے، کھلانے پلانے کا ذمہ دار لڑکا ہے۔ لڑکے کو اپنے ماں باپ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ ہاں لڑکی بغیر ماں باپ کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ من نکحت من غیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل۔ جس لڑکی نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر، اپنے سرپرست و ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ لڑکا لڑکی میں غلط تعلق قائم ہو گیا شادی سے پہلے، اور لڑکی کسی طریقے سے حاملہ ہو گئی، سماج کے چودھری مل کے پنچایت بٹھاتے ہیں، اتنا لمبا چوڑا جرمانہ لگاتے ہیں میرے بھائیوں کی، جرمانہ کے ڈر سے کہ اتنا تو دے نہیں پائیں گے تو چلو لڑکا لڑکی کی شادی کرا دیں۔ سن لیجئے، جو لڑکی شادی سے پہلے حاملہ ہو چکی ہے، جس کا حمل ٹھہرا ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد
اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے. بھلے ہی اسی کے ساتھ کیوں نہ نکاح کرو جس کا حمل ہے، جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اس لڑکی کا نکاح جائز نہیں ہے اور اس لڑکے کا نکاح بھی جائز نہیں ہے. ہاں کرتے ہیں بہت سے لوگ، چل رہا ہے کٹیہار اور بہار تو بھرا پڑا ایسے کیسوں سے. لڑکی حاملہ ہو گئی، اب لڑکی کے ماں باپ نے کہا تم نے میری بیٹی کی عزت پامال کر دی، اب تم نکاح کرو. اور کرائے کی ٹٹو مولوی کتنا ہے، اپنی جماعت میں کتنے مولوی ہیں جو نکاح پڑھا دیتے ہیں کہ چلو تیرا حمل تو ہی اس کو رکھ. میرے بھائیوں، شادی سے پہلے جو حمل ٹھہرا ہے وہ حرام ہے، اب تمہارے نکاح سے حلال نہیں ہو جائے گا، کیونکہ لڑکی ہی جب حلال نہیں تو بچہ کیسے حلال ہے. شادی اب ہوئی ہے تو بچہ تو شادی سے پہلے کا ٹھہرا ہوا ہے، نکاح تو تیرا اب ہوا ہے، تو اس بچے کو حلال کیسے کہا جائے گا؟ وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو بھلے ہی تو اس کا باپ کیوں نہ بن جا، بھلے ہی اس کے اور ماں سے نکاح کیوں نہ کر لے، لیکن وہ بچہ اپنے باپ کی وراثت میں حق نہیں پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا بچہ نکاح حلالی بچہ نہیں ہے. بہت سے قانون ہیں، ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ایک اشارے کے طور پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے کر دی. سماج کے لوگوں بچو، آپ اس لڑکی کا شادی اس لڑکے سے حمل کی حالت میں نہیں کرا سکتے ہو جس کا حمل ٹھہر گیا. بھلے ہی اسی کا ہو، نکاح بھی اسی کے ساتھ ہو رہا ہو، لیکن چونکہ حمل ٹھہر گیا اور حالت حمل میں نکاح نہیں ہے جب تک کہ حمل وضع نہ ہو جائے اور حمل کو جب پیدا نہ ہو جائے، جب تک بچہ. اب بچہ پیدا ہو گیا، اب وہی لڑکا اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن یہ بچہ اس کے باوجود بھی حلال نہیں مانا جائے گا. شرعاً تو اس بچے کو اس کے باپ کا نام بھی نہیں، بن لکھا جاتا نا، بن فلاں صنوف میں اس کا نام بھی نہیں لکھا جائے گا. شرعاً یہی ہے، لیکن سماج میں چل رہا ہے اب تو اس کو باپ بیٹے کا نام بھی دینا پڑتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جرجی صاحب اگر اس کو باپ کا نام یا نہ دیں تو پھر وہ اپنا باپ کس کو ڈھونڈے گا؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس پر اگر ہم نے بحث چھیڑ دی تو بہت لمبی بحث چھڑ جائے گی. میرے بھائیوں آگے بڑھیے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ من نکحت من غیر اذن ولیہ، جس عورت نے نکاح کیا اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر وہ نکاح باطل ہے. سلیم صاحب کے پاس وہ لڑکا آ گیا، نکاح ہو گیا، وہ اپنے ماں باپ بھی لایا تھا لیکن ماں باپ فرضی تھے. اس نے بھوپال سے اپنے ایک بوڑھے کو پیسہ دیا، ایک عورت کو پیسہ دیا، میاں بیوی دونوں بوڑھے، اور پیسہ دے کر ماں باپ بنا کر لے آیا. اس کے بعد وہ نکاح کے بعد اس لڑکی کو لے گیا جس کا نام جمیلہ تھا، اس لڑکی کو لے جاتا ہے. بھوپال اترنے والے یہ بوڑھے لوگ اتر جاتے ہیں اور لڑکی کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے جاتا ہے. 3 دن اس لڑکی نے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا، اور 3 دن کے بعد حیدرآباد کی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اس لڑکی کو 20,000 روپے میں نیلام کر دیتا ہے. 20,000 روپے میں بیچ دیا اس لڑکی کو اور بھاگ گیا. وہ روتی رہی، وہ چیختی رہی. جو لڑکا اس کے پاس آتا ہوٹل کے مالک کو پیسہ دے کر، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی تھی، گڑ گڑاتی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے. لیکن جس نے پیسہ خرچ کیا وہ کیوں چھوڑے گا؟ مالک الگ مارتا تھا. اسی حال میں کئی دن گزر گئے، پتہ نہیں کسی لڑکے کو اس کے اوپر رحم آ گیا. جب اس نے ہاتھ پیر جوڑے تو کہنے لگا تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان لگتی ہو، تم مجھے اپنی پوری داستان بتاؤ. اس نے رو رو کر اپنی داستان سنائی. اس نے کہا میں تیرا بھائی ہوں، مارو گولی، جو پیسے میرے مالک کے پاس گئے ہیں جانے دو، بتاؤ میں تمہارے گھر کیا خبر پہنچاؤں. اس لڑکی نے کہا تم ادھر منہ کر کے لیٹ جاؤ، میں ایک لیٹر لکھتی ہوں اور اس لیٹر کو میرے گھر پہنچا دینا. اس نے ایک لیٹر لکھا، پڑھی لکھی تھی، اور لیٹر لکھنے کے بعد اس نے اس لیٹر کو چپکا دیا اور اس لڑکے کو رات میں ہی دے دیا کہ تم چلے جاؤ اور سنو، یہ لیٹر میرے گھر میرے باپ کے ہاتھ میں دینا، اور تمہیں قسم دیتی ہوں، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اس لیٹر کو تم پڑھنا نہیں. اس نے کہا یہ تمہاری امانت ہے، میں کیوں پڑھوں گا. اس نے اس لیٹر کو پکڑا، رات ہی میں وہ نکل گیا
اور جو ٹرین کلکتہ سے حیدرآباد سے کلکتہ آنے والی تھی اسی ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے. 2 دن کے بعد وہ کلکتہ اترتا ہے. ایڈریس اس کو لڑکی دے چکی تھی, وہ ایڈریس کے مطابق آتا ہے اور گھر تلاش کر کے سلیم کے گھر پہنچ جاتا ہے. دروازے کو دستک دیتا ہے. سلیم صاحب دروازہ کھولتے ہیں. دروازے پر اجنبی آدمی کو دیکھتے ہیں. کہا کہ مجھے تمہاری بیٹی جمیلہ نے بھیجا ہے اور یہ لیٹر تمہیں دیا ہے. باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, میری بیٹی کا پہلا لیٹر آیا ہے. اس نے لڑکے کو اندر بلایا اور یہ خبر جب گھر کے لوگوں کو پتا چلی تو آس پاس کی سہیلیاں بھی آ گئیں. کہنے لگی لیٹر پڑھ کے سناؤ, جمیلہ کیا بتا رہی ہے, اس کی خیریت کیسی ہے, خوش تو ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح. جانے کے بعد بھول گئی ہمیں. باپ نے لیٹر کھولا, ماں اس جمیلہ کی اسی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور چھوٹی بہن فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, محلے کی سہیلیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. یہاں لیٹر پڑھا جا رہا ہے, پیارے ابو جان السلام علیکم, امید کیا آپ خیریت سے ہوں گے. میری خیریت اللہ کے حوالے. ابو جان آپ نے میرا رشتہ کر دیا ہے ایک لڑکے سے جو حیدرآباد کا رہنے والا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ فرشتہ ہے, لیکن میں کیسے سمجھاؤں کہ وہ فرشتہ نہیں, پرلے درجے کا شیطان ہے. ابو جان اس نے 3 دن مجھے اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد اس نے مجھے 20,000 روپے میں نیلام کر دیا, 20,000 روپے میں بیچ دیا. میری عزت چھلنی ہو چکی ہے, میری عصمت دری ہو چکی ہے. مجھے بھوکے بھیڑیوں نے نوچ کے کھا لیا ہے. آئے میرے ابو جان, کیا میں آپ کے اوپر اتنی بڑی بوجھ بن گئی تھی کہ آپ لڑکے کی حقیقت بھی تلاش نہ کر سکیں. آپ ایک دن حیدرآباد میں آ کر لڑکے کی گھر و مکان اور اس کے ماں باپ کو بھی نہ جان سکیں. کیا میں اتنی بھاری ہو چکی تھی کہ آپ نے جیسی دین کا نام لیا اور اس کے ساتھ آپ نے میرا نکاح کرا دیا. اے ابو جان, اب میں اپنا کون سا چہرہ لے کر آپ کے پاس آؤں, میں اپنی سہیلیوں کو کون سا منہ دکھاؤں, میں اپنی چھوٹی بہن کے سامنے کون سا چہرہ لے کر آؤں. اے ابو, میں آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتی تھی, لیکن لیٹر اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی ایک چھوٹی بہن فاطمہ کو چھوڑ کے آئی ہوں, کل اس کی بھی شادی ہوگی. اے ابو, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دن مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے کل اس کو بھی دیکھنا پڑے. اس لیے میری ایک نصیحت ہے. اے ابو جان, میں حکم دینے والی آپ کو کون ہوتی ہوں. اے ابو جان, ایک نصیحت میری مان لینا, چھوٹی بہن فاطمہ کے لیے آج سے ہی محنت کرنا شروع کر دو اور اتنا مال کما لو. آگے والے جملے جو بتانے میں مجھے بھی بڑی شرم آتی ہے, لیکن شرم اب کس بات کی ہے. اس نے لکھا اتنا کما لو کہ جب میری بہن فاطمہ کا رشتہ کوئی لے کر آئے تو وہ کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے. اے ابو جان, اب میں اپنی ناپاک شکل اپنے گاؤں میں لے کر نہیں آنا چاہتی. آپ کی بہن, آپ کی بدنصیب بیٹی جو آپ کی نہیں, ہاں اس میں جملہ بھی لکھا تھا. اے ابو جان, صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں نے اپنا پھندا دوپٹہ پنکھے میں لٹکا رکھا ہے اور صبح کا سورج نکلنے سے پہلے آپ کی بیٹی دنیا چھوڑ چکی ہوگی. مجھے معلوم ہے کہ خودکشی حرام ہے, لیکن میرا اللہ جانتا ہے ایسی دلدل میں ایسی زندگی گزارنے سے بہتر میرا مر جانا ہے. اے ابو جان, آخر میں آپ کی بیٹی جمیلہ بدنصیب جو آپ کی نہ ہو سکی اور اس نے ہمیش کے لیے دم توڑ دیا, پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اس نے اپنی جان دے دی. کیا کہیں گے آپ, کون ذمہ دار ہے اس لڑکی کی خودکشی کا؟ سماج, سوسائٹی, جو سامان دکھا کر دیتے ہیں شادی کے موقع پر. غریب کی لڑکی جب اس شادی کے سامان کو دیکھتی ہے تو اس کی آہ نکلتی ہے, میرے ماں باپ اتنا سامان کہاں سے لائیں گے. جتنی بھی لڑکیاں خودکشی کر کے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر رہی ہیں,
ان لڑکیوں کے گناہ کے ساتھ ساتھ یہ گناہ ان امیروں کی کھوپڑی پہ بھی ڈالا جائے گا جو اپنی بیٹیوں کی شادی میں لمبا چوڑا جہیز دکھا دکھا کے دیتے۔ کہاں ہیں آپ؟ حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں میرے بھائی۔ میں مل چکا ہوں سلیم صاحب سے، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں ایک باپ کا درد۔ پوچھو اس آدمی سے کیا گزرتی ہے اس کی۔ ایک تو واقعہ، اس واقعے کو بھی اپنے سامنے رکھیے۔ بہت بڑا ہندوستان کا شاعر جس کا نام تھا میر تقی میر، کیسا شاعر، طوطی بولتی تھی اس کی، کوئی بیٹا نہیں، صرف ایک بیٹی اس کی۔ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگا، ایک رشتہ پسند بھی آ گیا۔ میر تقی میر نے اپنی بیٹی سے پوچھا، میر تقی میر کی بیٹی بھی راضی تھی، رشتہ طے ہو گیا۔ پورے 1 سال تک رشتہ لگا رہا، اور جب 1 مہینہ رہ گیا شادی میں تو لڑکے نے ایک لسٹ بھیج دی میر تقی میر کے پاس کہ مجھے یہ چاہیے، اگر آپ دے سکیں تو ٹھیک، ورنہ اپنی بیٹی کے لیے کہیں اور رشتہ دیکھ لو۔ میر تقی میر نے اس لیٹر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد سوچا تو اس نتیجے پہ پہنچے، لڑکا اچھا ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، چلو دکان بیچ دیتے ہیں، چلو گھر بھی بیچ دیتے ہیں، لڑکے کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں، اب ہماری زندگی کے دن بھی کتنے رہ گئے ہیں، بیٹی کم سے کم خوش رہے گی۔ بیٹی کو نہیں بتایا، اور لڑکے کے لیے وہ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے انہوں نے اپنی دکان بیچ دی، اپنا گھر بھی بیچ دیا اور بیچ کر پیسہ بھی لے لیا۔ لیکن جس کو اپنا گھر بیچا اس آدمی سے اتنا کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کے دن تک کے لیے وہ گھر میں رہنے دو، میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، رخصتی ہو جائے گی، اس کے بعد 2-4 دن کے بعد میں اور میری بیوی ہم دونوں اس گھر کو چھوڑ دیں گے اور کہیں رینٹ پہ، کہیں کرائے پہ رہ لیں گے، کہیں جھونپڑی میں رہ لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بیٹی کی شادی کے 10 دن کے بعد آپ سے گھر خالی کرائیں گے، آپ تب تک رہیے۔ ادھر گھر کی قیمت مل گئی، ادھر دکان کی قیمت مل گئی، اور لڑکے نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں آ گئیں۔ ادھر وہ دن بھی آ گیا، شادی کی تاریخ بھی آ گئی، اور لڑکا بارات بھی لے کے آ گیا، ادھر نکاح بھی ہو گیا، کھانا بھی کھلا دیا گیا۔ اب آخری رسم پوری ہو رہی ہے، لڑکی کو لال رنگ کے جوڑے میں تیار کیا گیا، اس کو دلہن بنایا گیا۔ میرے بھائیوں، جب وہ لڑکی دلہن بن کے تیار ہوتی ہے، اور جب لڑکے کی بہنیں اور لڑکے کی خالہ جب اس لڑکی کو دلہن بنا کر گاڑی میں بٹھانے کے لیے لے جا رہی ہے، تب لڑکی اپنے باپ، اس کا بھائی تو تھا ہی نہیں نہ، اور بہنیں اپنے باپ کے گلے سے چپک کر روتی ہے، کبھی اپنی ماں سے گلے سے چپک کر روتی ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے باپ کے گلے سے چپک کر روئی، باپ نے کہا بیٹی اس میں رونے کی کیا بات ہے، تم تو اچھے گھر میں جا رہی ہو، آرام سے رہو گی، میری بیٹی تمہیں نیا گھر مبارک ہو، میری بیٹی تمہیں سسرال مبارک ہو، اب تم جاؤ، اور تمہاری یہ ماں ہے، یعنی لڑکے کی ماں، تمہاری ماں اب یہ تمہیں لے کر گاڑی میں بیٹھے گی، یا لڑکے کی بہن تمہیں لے کر گاڑی میں بیٹھے گی، جاؤ اور سسرال کا خیال رکھنا، اپنے ساس سسر کا خیال رکھنا، شوہر کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیٹی کو ودا کر دیا۔ روتے ہوئے اس نے اپنے باپ کے سینے سے اپنا سر ہٹایا، اور لڑکے کی بہن کے ساتھ یہ گاڑی میں بیٹھنے جانے لگی۔ اتنے میں اس کی ایک سہیلی آئی، وہ اپنی سہیلی کے گلے سے چپک کر رونے لگی۔ ہوتا ہے سہیلی، میری سہیلی اب ہم اپنے سسرال جا رہے ہیں، تم یہاں رہو گی۔ وہ سہیلی اپنے گلے سے لگاتی ہے اور کان میں کہتی ہے، آئے میر تقی میر کی بیٹی، اے میری دوست، اے میری سہیلی، شادی تجھے آباد ہو، شادی تجھے مبارک ہو، تیرا گھر تو آباد ہو گیا لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا۔ اس کے منہ سے بس اتنا نکلا، میری سہیلی تیرا گھر تو آباد ہو گیا لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا۔
وہ الگ لے گئی روتے ہوئے. میری سہیلی تمہیں دوستی کا واسطہ, مجھے بتاؤ کیا ہوا. اس سہیلی نے روتے ہوئے بتایا, تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں. تمہارے باپ کی دکان بک گئی. جس گھر میں تم پلی ہو, بڑی ہو, پل بڑھ کر جوان ہوئی ہو, تمہارے جانے کے بعد 10 دن کے بعد یہ گھر بھی تمہارے باپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ سب کیسے ہوا؟ کہا یہ لسٹ تمہارے شوہر نے شادی سے پہلے دی تھی, اور تمہارے باپ نے رشتہ اچھا سمجھ کر اس شرط کو قبول کر لیا, دکان بیچ دی, مکان بیچ دیا, صرف تیری خوشی کے لیے. ادھر جلدی سے وہ سہیلیاں آ گئیں اور لڑکے کی بہنیں اور خالہ وغیرہ, اور کہا بیٹی چلو, دیر ہو جائے گی, جلدی چلنا. اس کو اٹھا کر کار میں بٹھا لیا. 2 گھنٹے کا سفر. لڑکی سسرال پہنچ جاتی ہے. اب اس علاقے کی لڑکیاں دلہن کو دیکھنے آتی ہیں. 2 گھنٹے وہاں نشانے ستم بنی رہی. رات کا تقریباً 12-1 بج گیا. تب لڑکی کا کمرہ خالی کرایا گیا اور پھر اس کے شوہر کو اپنی بیوی کے روم میں بھیجا گیا. جیسی وہ بیڈ پر بیٹھتا ہے لڑکا اور اپنی بیوی کے سر سے اوڑھنی کو اتار کر اس کے بال کو پکڑنا چاہتا ہے, لڑکی اپنے شوہر کے ہاتھ کو ہٹا کر کہتی ہے مجھے ٹینشن ہے, میرے سر میں درد ہے, آج تم ہم سے بالکل بات نہیں کرو, چلو تم یہاں سو جاؤ, مجھے بھی تھوڑا گھبراہٹ ہو رہی ہے. کہنے لگا کیا کہہ رہی ہو تم؟ آج کی رات ہر لڑکے اور لڑکی کو انتظار ہوتا ہے, یارمانوں والی رات ہوتی ہے اور تم ایسا کہہ رہی ہو. اس نے سیدھے کہا سنو, تم نے مجھ سے پیار ہی کب کیا؟ تمہیں تو میرے باپ کی دولت سے پیار تھا, میرے باپ کی دکان بکوا دی, میرے باپ کا مکان بکوا دیا. اگر یہ بات مجھے 1 دن پہلے بھی معلوم ہو جاتی تو تیرے اس رشتے کو میں اپنی چپل کی نوک پہ ٹھکرا دیتی. تم جس مال و دولت سے محبت کرتے ہو وہ نیچے رکھا ہوا ہے تمہاری اماں کے پاس, جاؤ اسی کے ساتھ سو جاؤ, ہمارے اس روم کو آج کے لیے خالی کر دو. اس نے ضد کی کہ دیکھو یہ بحث کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے, آج کی رات تو حجتوں میں نہ گزارو. اس نے ہاتھ پکڑ کے کھینچنا چاہا, لڑکی بیڈ سے گر گئی, اور جیسی بیڈ سے گری کہ لڑکی کی روح قبض سے عنصری سے پرواز کر گئی. میر تقی میر کی بیٹی کو ہارٹ اٹیک پڑا اور مر گئی. جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے, ابھی ابھی آئی اور اس کا انتقال ہو گیا. صبح تک یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی. ادھر میر تقی میر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں گئے اور وہاں چرچے ہوئے تو پتہ چلا کہ میری بیٹی سسرال میں انتقال کر گئی. جب تک فجر کی نماز پوری ہوئی سسرال سے بھی کچھ لوگ آ گئے لڑکی کی, اور میر تقی میر سے کہا آپ کی بیٹی کو ہارٹ اٹیک پڑا اور وہ ختم ہو گئی. میر تقی میر کی بیٹی نے اپنی بیوی کو سے بولا چلو بیٹی کا انتقال ہو گیا. تو پھر وہی سہیلی سامنے آئی, کہنے لگی میر تقی میر سے آپ کی بیٹی کو ہارٹ اٹیک نہیں پڑا, آپ کی بیٹی کو میں نے بتا دیا کہ تیرا گھر آباد ہو گیا لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا. اس صدمے نے تیری بیٹی کی جان لے لی. میر تقی میر اپنی بیوی کو لے کے جاتے ہیں, صبح کے 9 بج چکے ہیں. بیوی تو گھر کے اندر چلی گئی, میر تقی میر جا رہے ہیں بیٹی کی سسرال, تو ان کو روک دیا گیا. ابھی تمہاری بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے, ابھی تم اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ سکتے. وہ باہر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد سفید رنگ کے کفن سے بیٹی کو لپیٹ دیا گیا, ناک میں کاٹن روئی لگا دی گئی, اور پھر میر تقی میر کو خبر دی گئی آئیے اور اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھ لو. میر تقی میر جیسے ہی گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں, روتے ہوئے میر تقی میر کا حال برا ہے. اپنی بیٹی کے کفن پر نظر ڈالتے ہیں, کہتے ہیں میری بیٹی
میں نے تو لال رنگ کے کپڑے میں سرخ جوڑے میں تجھے رخصت کیا تھا، یہ سفید رنگ کا کفن تو میں نے تجھے نہیں دیا، یہ سفید رنگ کا کفن کہاں سے آیا؟ میر تقی میر کا داماد کہتا ابو کیا بولے جلے جا رہے ہو؟ کہا اچھا تم تو شوہر ہو، داماد ہو میرے، اچھا وہ لسٹ لاؤ کہاں ہے جو تم نے سامان مانگا تھا مجھ سے؟ اس نے کہا ابو وہ لسٹ تو آپ ہی کے پاس ہے، ہم نے آپ ہی کو دی۔ میر تقی میر کہتے ہاں وہ تو مجھے دی تھی، تبھی تو میں نے انتظام کیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، لسٹ نکالی، کہا میرے داماد اس میں کفن کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم نے جو چیزیں مانگی تھی وہ سب ہے، یہ کفن کہاں ہے؟ یہ تو میں نے نہیں تم نے نہیں لکھا تھا۔ کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ تم کفن لکھنا کیوں بھول گئے تھے؟ سب کچھ تم نے مانگ لیا، صرف میری بیٹی کو تم نے کفن دیا، کاش یہ کفن بھی لکھ دیتے تاکہ میری بیٹی کے جسم پر وہی کفن ہوتا اور تیرے گھر کا کوئی چیز میری بیٹی کے سر پہ جسم پہ نہ ہوتی۔ کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ میری بیٹی کو ہارٹ اٹیک پڑ سکتا ہے، ارے میری بیٹی کو تیرے جہیز کی لسٹ نے صدمے میں پہنچا کر اس کا ہارٹ فیل ہوا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس ڈیمانڈ نے کیا ہے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کے کفن کو پکڑا، ایسے سفید رنگ کے کفن کو، اور کہتا ہے میری بیٹی آج سے تیرے باپ کی شاعری ختم، آج کے بعد میں ایک بھی شعر نہیں پڑھوں گا، کسی منچ پہ نہیں جاؤں گا، آج کے بعد شاعری کو الوداع کہتا ہوں، لیکن آج آئے میری لخت جگر، آئے میری بیٹی، آج میں تیرے اس کفن کو پکڑ کر ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اس آخری شعر کے بعد ہمارا کوئی شعر نہیں ہوگا، پوری زندگی کے لیے میں سنیاس لے لوں گا شعر و شاعری سے۔ پھر میر تقی میر نے اپنی بیٹی کے کفن کو پکڑا اور پکڑ کر کہتا ہے اب آیا ہے خیال آرام جا اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ اے میری بیٹی اب خیال آیا ہے اسباب شادی میں نے تجھے کفن نہیں دیا، کاش یہ کفن بھی تجھے اپنے باپ کی طرف سے ملا ہوتا۔ پھر اس نے کہا آئے میرے داماد یہ کفن تو تم نے دیا ہٹاؤ، میں اپنی چادر لے کر آیا ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اپنی چادر اڑائی اور اس کا کفن اس کے منہ پہ مار دیا۔ پھر کہا آئے میر تقی میر یعنی میرے داماد میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی، میں اپنی بیٹی کی لاش کو اٹھاتا ہوں اور میں اپنی بیٹی کو اپنے قبرستان میں اپنے باپ دادا کے قبرستان میں دفن کروں گا، اس لیے کہ میری بیٹی کو تیرے جہیز کی ڈیمانڈ کے صدمے نے مارا ہے، میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو جب اٹھانے لگا تو محلے والے کہنے لگے جانے دو، جو ہوا ہوا چھوڑو، اب جو قسمت میں تھا موت تو سب کو آنی جانی ہے۔ میر تقی میر نے ان محلے والوں کو لیکچر دیتے ہوئے کہا آج آ گئے ہو ہمیں سمجھانے کے لیے، جب اس نے کروڑوں روپے کی رشوت مانگی تھی، جہیز مانگی تھی، لسٹ دی تھی، اس وقت تم کہاں مر گئے؟ اس وقت لڑکے کو کیوں نہیں سمجھایا تھا کہ میر تقی میر کی بیٹی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، بس اتنا کافی ہے؟ جب جہیز مانگا جا رہا تھا تو تمہاری آتما کہاں مر گئی تھی، تمہارے ضمیر کہاں مر گئے تھے جو لڑکے کو نہیں سمجھا سکے؟ اور آج میری بیٹی مر گئی اور اس کو لے کر جب ہم اپنے قبرستان میں جانے لگے تو ہمیں سمجھانے کے لیے آ گئے۔ ہٹاؤ یہاں سے، نہ تمہاری مانتا ہوں نہ تمہارے باپ دادا کی۔ اور نہیں مانا، میر تقی میر اپنی بیٹی کی لاش کو لے گیا اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا۔ کتنی جانیں جاتی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہر چیز آپ طے کر لیتے ہیں، ہر چیز آپ سماج میں پنچایت بٹھا کے طے کر لیتے ہیں، یہ طے کیوں نہیں ہوتا کہ جو جہیز دے گا اس کا بائیکاٹ، جو جہیز لے گا اس کا بائیکاٹ؟ اس علاقے کے اور اس بستی کے مولوی یہ طے کیوں نہیں کرتے کہ جہاں جہیز لیا اور دیا جائے گا وہاں ہم نکاح پڑھانے کے لیے نہیں جائیں گے؟ یہ سب پنچایتوں میں طے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ابھی کوئی لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جائے، ابھی پنچایت بیٹھ جائے گی اور اس کو اتنی سزا، اس کو اتنی سزا، ساری سزا لڑکے کو دی جاتی ہے، 5 لاکھ جرمانہ دو، تم لے کے بھاگے۔ ارے لڑکی کی مرضی نہ ہوتی تو لڑکا لے کے بھاگتا؟ لڑکی کی مرضی بھی بھاگنے میں شامل ہے، لیکن سزا صرف لڑکے کو دی جاتی ہے۔ 2 لاکھ 3 لاکھ
5 लाख का जुर्माना, ये कौन सा फैसला है? और ऐसा फैसला जिस पंचायत में होता है, कयामत के दिन अल्लाह की पंचायत में, आए पंचायतियों तुम्हें घसीटा जाएगा। सिर्फ लड़के पर जुर्माना लगाकर लड़की को आजाद कर देते हो। अल्लाह के आजाब से डरो, कयामत के दिन तुम उसके फैसले से नहीं बच सकते हो। इंसाफ करो तो साफ इंसाफ करो। जब कुरान हमें यह बता रहा है कि लड़के और लड़की में जब गलत काम होता है तो उसमें लड़की की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। जब लड़का लड़की एक दूसरे को लेकर भागते हैं तो उसमें लड़की का किरदार ज्यादा होता है। तो आप सिर्फ लड़के को सजा देने वाले कौन होते हो? जब कुरान ने यह कहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा, जिनाकार लड़की और जिनाकार लड़के दोनों को 100 कोड़े मारो। पहले लड़की का लफ्ज, बाद में लड़के का लफ्ज। पहले लड़की के लिए कहा जिना करने वाली लड़की, बाद में कहा जिना करने वाला लड़का। दोनों को 100 कोड़े मारो। अगर शादीशुदा नहीं है तो, कुंवारे हैं तो 100 कोड़े मारो। कुरान ने यह बताकर हमें यह मैसेज दिया है कि जब भी गलत काम होगा तो लड़के से ज्यादा लड़की उसकी जिम्मेदार होगी। अगर लड़की न चाहे तो लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर ही नहीं सकता। अगर लड़की भागने पर तैयार ना हो तो लड़का किसी लड़की को जबरदस्ती भगा नहीं सकता। इसलिए फैसला करो तो ईमानदारी के साथ फैसला करो, फैसला करो तो सच्चाई के साथ फैसला करो, फैसला करो तो कुरान और हदीस को सामने रखकर फैसला करो। और फैसला तो ऐसी चीज है कि अल्लाह ने कह दिया वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अपने दुश्मन के साथ भी बैठा हो तो उसके साथ भी इंसाफ वाली बात कहो, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें बेइंसाफी करने पर मजबूर न कर दे। इसलिए दुश्मनी मत देखो, ये मत देखो ये मेरा दुश्मन है और फैसला उसके खिलाफ कर दो। दुश्मन के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। 12:08 हो चुके हैं, 1.5 घंटा काफ़ी है मेरे भाइयों। कल इंशाअल्लाह कुछ ज़्यादा वक्त ले लिया जाएगा आपका। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हमें दीन की आसानियों से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा।